لیکن ہم منزل کو بھول جاتے ہیں اور راستے کو منزل سمجھ بیٹھتے ہیں. جس طرح اذان کا مقصد نمازیوں کو بلانا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے شیطان اذان سن کر بھاگتا ہے اور ہوا بھی خارج کرتے ہوئے جاتا ہے. اب ہم نے اذان کو شیطان بھگانے کا ایک ذریعہ بنا دیا، حالانکہ وہ ایک اضافی فائدہ تھا، اس کا مقصد اذان کا وہ نہیں تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کے حبیب نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر میں نہیں آتا. ہم نے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہی بنا لیا کہ گھر سے جن بھگانے کے لیے یہ استعمال ہوگا بس. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا ایک عظیم مقصد ہمیں بتایا جو الحمدللہ آپ کی جماعت کے ادارے اپنی محنت اور کوشش اور کاوش سے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون سے اسے پورا کر رہے ہیں. قرآن اتنی عظیم کتاب ہے اور جتنی عظیم ہے ہم نے اتنا ہی اس کو مظلوم بنا دیا. شاید قرآن پر اتنا ظلم نان مسلم نہیں کرتے ہوں گے جتنی مسلمان کرتے. ہم نے قرآن کا ایک سطحی مقصد یہ ہو جائے تو اسے بازو پہ باندھ لو، یہ ہو جائے تو اسے کمر پہ باندھ لو، یہ ہو جائے تو اسے گلاس میں گھول کر پی لو، اور اگر کوئی مالدار ہے تو چھوٹا قرآن مجید بالکل چھوٹے نسخے ماچس سے بھی چھوٹے ملتے ہیں، اسے سونے کی ڈبیا میں، چاندی کی ڈبیا میں، چمڑے کی ڈبیا میں اسے بند کرا کے گلے میں لٹکا. یہ ہم نے قرآن کا ایک سطحی مقصد سمجھا. اگر یہی سلوک کوئی مریض ڈاکٹر کے نسخے کے ساتھ کرے، مثلا اس کو چاندی کی ڈبیا میں ڈاکٹر نے جو دوائیاں لکھی ہیں دوائیاں لینے کے بجائے اس نسخے کو چاندی کی ڈبیا میں بند کرا کے گلے میں لٹکا لے، کیا اسے شفا ملے گی؟ نہیں ملے گی. اور جو ایسا کرے گا آپ اسے کیا کہیں گے کہ یہ چیچا وطنی کا سب سے ذہین ترین اور عقل مند ترین آدمی ہے. کیا کہیں گے آپ کہیں گے بے وقوف. اور مسلمان سارے قرآن کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں. آپ نے کبھی کہا کہ یہ مسلمان بے وقوف ہے؟ کبھی نہیں. یہ مقصد نہیں ہے قرآن کی آمد کا. کچھ گھول کے پی رہے ہیں. اور مولوی کیا بتاتے ہیں کہ میاں قرآن میں تو شفا ہے. مانتا ہوں قرآن میں شفا ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ کلونجی میں بھی شفا. پھر کلونجی بھی آدھا کلو لے کے تھیلی میں باندھ کے وہ بھی گلے میں لٹکا لو. اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ شہد میں شفا ہے. ایک روح افزا کی بوتل لے کے دھاگا باندھ کے وہ بھی گلے میں لٹکا لو. شفا ہے. شفا حاصل کرنے کا کچھ طریقہ اور سلیقہ بھی تو بتایا ہے نا قرآن میں کہ شفا ملے گی کیسے. یہ اتنی عظیم کتاب تھی. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. اگر قرآن پاک کو
اگر ہم پہاڑوں پر اتارتے، اے دیکھنے والے تو دیکھتا کہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، گر جاتے، پھٹ جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ لیکن اے انسان تو کتنا سنگ دل واقع ہوا، اللہ کا قرآن سننے کے بعد، اللہ کا قرآن پڑھنے کے بعد تیری آنکھ سے کبھی پانی کا، آنسو کا ایک قطرہ بھی جاری نہیں ہوا۔ یہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، گویا وہ زارو قطار روتے ہیں۔ لیکن تو کتنا سنگ دل ہو گیا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فرمایا تمہارا دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ پہاڑ اللہ کے ڈر سے پھٹتے ہیں، لرزتے ہیں، روتے ہیں، ان میں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، لیکن تیرے دل سے کبھی اللہ رب العالمین کے ڈر سے تیری آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں ٹپکا۔ ہم کتنے سنگ دل ہو گئے، قرآن کے سطحی مقاصد ہم لے کر بیٹھ گئے، قرآن کے اصل مقاصد کو ہم بھول گئے۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے اس قرآن میں وہ تاثیر رب العالمین نے رکھی ہے، اسی قرآن میں جو آج آپ کے گھر میں سب سے اونچی جگہ پر رکھا ہوتا ہے، تاکہ نہ کسی کا ہاتھ جائے، نہ کوئی اسے اٹھا کر کے پڑھے۔ شیطان نے ایسی پٹیاں پڑا کر ہمارے دل میں قرآن کے وہ غیر شرعی آداب بتا دیے۔ میاں نیچے رکھو گے تو کبھی پیٹھ ہو جائے گی، کبھی تم گھر میں گھومو گے تمہاری کمر اس کی طرف ہو جائے گی، اونچا رکھو سر سے بھی اونچا، اور جب کبھی جھگڑا ہو تو پھر پڑوس سے سیڑھی منگوا کر اس قرآن کو اٹھا کر مٹی جھاڑ کر آنکھوں سے بھی لگایا جاتا ہے اور مجرم کے سر پہ رکھایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کے سطحی مقاصد۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لو ان قرآنا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى، اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا، جس کے ذریعے زمین کا سینہ چیرا جاتا، جس کے ذریعے مردوں سے بات کروائی جاتی، فرمایا وہ ساری تاثیریں اسی قرآن کے اندر موجود۔ وہ دنیا میں آنے والی یہی کتاب تھی جس کے ذریعے سے مردے بھی بول پڑتے، زمین بھی شک ہو جاتی، پہاڑ آپ کو ایسے چلتے نظر آتے جیسے آپ کی گاڑیاں چلتی ہیں۔ یہ ساری تاثیر اسی قرآن میں موجود۔ لیکن ہم نے صرف وہ سطحی مقاصد لیے، گھول گھول کے پی گئے، گھول گھول کے پی گئے، قرآن کو پڑھنا نہ سیکھا، قرآن پہ عمل کرنا نہ سیکھا۔ حالانکہ یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس بندے نے، جس بچے نے، جس طالب علم نے اس قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اس کی عزت کا کیا عالم ہوگا جس بچے کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے۔ قیامت والے دن اللہ اس کے والد کو بلائے گا، بھرے مجمع میں، بیچ میں کوئی دیوار، کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی مکان، کوئی چیز بیچ میں حائل نہ ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری دنیا ایک چٹیل میدان میں موجود ہوگی۔ رب العالمین حافظ کے والد کو بلائے گا،
اپنے دست مبارک سے اللہ رب العالمین اس بچے کے والد کے سر پہ تاج سجائے گا۔ اس نعمت کا، اس عظمت کا، اس شان و شوکت کا اندازہ تو کیجئے۔ ارے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی بڑا آدمی، پیسے والا، خان صاحب جیسا، شریف صاحب جیسا، زرداری صاحب جیسا، باجوہ صاحب جیسا کوئی آدمی ہمارے بیٹے کی شادی میں آ جائے اور ہمارے بیٹے کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال دے، ہم پھولے نہیں سمجھتے، دوسرے دن برادری والوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ ہمارا تو سٹیٹس بہت اونچا ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، ہماری شادی میں تو فلاں بھی آیا تھا۔ ارے ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کرو اس کے سٹیٹس کا کیا عالم ہوگا جس کے سر پر اس کائنات کا بادشاہ احکم الحاکمین رب العالمین اس کے سر پہ اپنے ہاتھوں سے تاج سجائے۔ ذرا اس کا تو تصور کرو۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بڑے آدمی کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، جلسہ گاہ سے دور اس کی گاڑی رکتی ہے، ریڈ کلر کا کارپیٹ اس کی گاڑی سے لے کر اسٹیج تک بچھتا ہے، اور وہ بیچارہ اتنا کمزور ہے، گاڑی رکتی ہے، دروازہ خود نہیں کھول سکتا، بیٹھا رہتا ہے، ڈرائیور نکلتا ہے، سامنے سے گزر کر اس طرف آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے، صاحب باہر آتے ہیں، اس کارپیٹ پہ قدم رکھ کر چلتے چلتے اسٹیج تک پہنچتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میاں کیا عزت ہے اس بندے کی، ارے یہ خاک عزت ہے۔ اللہ رب العالمین گویا یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کے پاؤں بھی میری پاک زمین پر اس بندے کے پاؤں بھی نہ لگے۔ کارپیٹ بچھوا دیا، چلتا چلتا اسٹیج پر پہنچا، ہم کہتے ہیں بڑی عزت والا ہے۔ ارے ان طلباء کو جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، حدیث رسول پڑھتے ہیں، ان کی عزت اور وقار کو بھی ذرا آنکھیں بند کر کے دل کے دریچے میں جھانک کر تو دیکھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب دین کا طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے، اس کے گھر سے لے کر اس کے مدرسے تک اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اس کی عزت کا تصور تو کریں، اللہ کتنی عزت ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں میاں مولویوں کا کیا سکوپ، یہ ہم بہت سوچتے ہیں مولویوں کا کیا سکوپ، یہ بڑے ہو کر بنیں گے کیا؟ یہ دوسرا بڑا سوال ہوتا ہے، یہ بڑے ہو کر پڑھ لکھ کر کیا بنیں گے؟ زیادہ تیر ماریں گے تو کوئی آواز اچھی ہوگی تو مؤذن بن جائیں گے، یا مسجد میں چلو امام لگ جائیں گے، یا خطیب بن جائیں گے، اور کیا کریں گے؟ اور ان کا کیا کام ہے دنیا؟ گویا ہماری نظر میں مسجد کا امام ہونا، مؤذن ہونا اور خطیب ہونا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جتنے بھی جنت والے ہوں گے سب سے اونچی گردن مؤذن کی ہو، سب سے اونچی گردن، اور پوری جنت میں سب کو نظر آئے گا یہ وہ بندہ ہے جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، گردن اونچی ہو، سب سے اونچی۔ آپ کہتے ہیں یہ کوئی حیثیت ہی نہیں۔ پھر وہ مولوی بھی خود کو کم تر سمجھتے ہوئے وہ اس احساس سے کم تری کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے کچھ کمایا ہی نہیں بلکہ عمر ضائع کر دی۔ یہ عمر ضائع کرنا نہیں، اس سے عمر کے کھپانے کا زیادہ مصرف، اس سے بہتر مصرف ہی کوئی نہیں، یہ سب سے بہترین مصرف۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا بھی ہے اور دوسرے کو سکھاتا ہے، خود پڑھتا بھی ہے اور دوسرے کو پڑھاتا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ شخص، پیسے والے سے بہتر، دکاندار سے بہتر، تاجر سے بہتر، پروفیسر سے بہتر، ڈاکٹر سے بہتر، انجینئر سے بہتر کون؟ جو قرآن پڑھتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے۔